نوجوانوں سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا. اب یہ جو نوجوان ہیں ان کا تعلق ہے پاکستان کی ایک بڑی مشہور یونیورسٹی ہے لمز. بڑی مہنگی یونیورسٹی بھی ہے, بڑی مہنگی یونیورسٹی ہے جی, بڑی پیسے لیتے ہیں وہ, لیکن وہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بڑے کمال اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ہارورڈ نیشنل MUN, وہاں پر یہ اسٹوڈنٹس گئے, بیک ٹو بیک انہوں نے وہاں پر مقابلے جیتے اور پہلی ایشیائی ٹیم بنے جنہوں نے ہارورڈ MUN میں اور وہاں پر جا کے مقابلے جیتے ہیں یہ. اور دنیا بھر سے کوئی 1500 سے 1800 کے درمیان وہاں پر اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے. وہاں پر کیا بات ہوئی, کیا چیز تھی, کیا مقابلہ تھا, کیا چیلنج تھا, کیا کمپٹیشن تھا, کیسے جیتا, کیا سیکھا, ہمیں بھی بتائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مانور گل اور روہیل حسن. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ جیت کر آ گئے الحمدللہ. یہ کیا تھا MUN؟ ویسے آج کل رجحان تو بڑھا ہے, جب میں یونیورسٹیز میں تھا اس وقت تو کچھ نہیں تھا یہ, اب تو ہر یونیورسٹی اور ہر جگہ پر. تو یہ ہارورڈ MUN کیا ہے, پہلے تو یہ بتائیں ہمیں. اوکے, تو پچھلے 70 ایئرس سے اٹس بین ہیپننگ. اٹس اے سیمولیشن آف دی ایکچوئل یونائٹیڈ نیشنز. تو ہم لوگ وہاں جاتے ہیں, کنٹریز ریپرزینٹ کرتے ہیں, دنیا بھر سے ٹیمز آئی ہوتی ہیں, ویسٹ انڈیز, پیرو, نیشنل ٹیمز آئی ہوتی ہیں ڈبیٹ کی. اینڈ ہماری ٹیم میں سے ہر کسی کو انڈیویجولی الگ الگ ٹاپکس ملے ہوتے ہیں. اینڈ وی اسپینڈ اے فیو 3-4 months ریسرچنگ اینڈ کریٹنگ پالیسی پیپرز. پھر وہاں جا کے دا مین آئیڈیا از ٹو نیگوشیٹ ود پیپل, understand where every person from different countries are coming from, their ideas, exchanging ideas, and then making your ideas better, and then producing the best quality of policy paper that you can. اچھا. پھر اس کے حساب سے ڈپینڈنگ آن یور نیگوسیشن اسکلز, یور پیپل اسکلز, یور ڈبیٹنگ اسکلز, اسپیکنگ, ساری چیزیں وہاں پر پھر استعمال ہوتی ہیں. اینڈ دین اینڈ میں دا کوالٹی آف یور آئیڈیاز, اس کے بیسس پہ دین اے ٹیم ونز. تو روہیل, جو آپ لوگوں نے مقابلے جیتے وہ کون سے تھے اور اس میں کیا ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ جیتے؟ سو اسینشلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم سب جو ٹیم ممبرس ہیں, ہم 7 ٹیم ممبرس تھے, ہم ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں الگ کمیٹی رومز کے اندر. ہر کمیٹی روم یونائٹیڈ نیشنز کی ایک باڈی کو سیمولیٹ کرتی ہے, جیسے سیکیورٹی کاؤنسل ہو گیا. میں پرسنلی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن میں تھا, تو ہم نیٹو کی جو کنٹریز ہیں اس کمیٹی میں نیٹو کی کنٹریز ریپرزینٹ ہو رہی تھیں. دیکھیں MUN میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ایک کنٹری کی فارن پالیسی ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے. تو ہماری پوری ٹیم کو ہارورڈ سے پورچوگل ملی تھی, تو ہم نے پورچوگل کی فارن پالیسی ڈیبیٹ کری تھی نیٹو کے اندر. پورچوگل کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل. تو اس کے لیے پہلے ہمیں پورچوگل کی فارن پالیسی پڑھنی پڑتی ہے, پھر وہاں جا کے ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے باقی کنٹریز کی فارن پالیسیز کے ساتھ, اور وہ پالیسی پیپر بنانا ہوتا ہے. تو اس میں بہت مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں, جیسے ہائبرڈ وارفیئر تھا, میرا پرسنل ٹاپک بھی اس بار تھا, اس میں علاوہ ایتھنک کانفلکٹ تھا. تو ڈفرینٹ انٹرنیشنل ٹاپکس ہوتے ہیں, ان پہ پھر ڈیبیٹ ہوتی ہے. تو وہ جو جیتنے کا کرائٹیریا تھا وہ کیا تھا؟ اسینشلی جیتنے کے کرائٹیریا 6-7 ہیں, جس میں سے سب سے امپورٹنٹ آتا ہے آپ کا اسپیکنگ اسٹائل, ٹھیک ہے, آپ کا کانٹینٹ, آپ کی ریسرچ, اور ایک بہت ڈیفیکلٹ اینگل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی پالیٹکس. کیونکہ MUN ایک خاص ڈیبیٹ فارمیٹ ہوتا ہے جس میں نہ صرف اسپیچز ہوتی ہیں, بٹ آؤٹ سائڈ کمیٹی روم آپ کی نیگوسیشنز ہوتی ہیں کہ کل کون آپ کی پالیسی پیپر پہ ووٹ کرے گا, کل کون اس بلاک کا ریپرزینٹیو بنے گا. جیسے ایک لیڈر کے الیکشنز ہوتے ہیں انفارمل, تو اس انٹینس کمپیریٹیو انوائرمنٹ میں ووٹ حاصل کرنا کہ آپ اس بلاک کو ریپرزینٹ کریں گے, پھر چیئرز کے سامنے جا کے پالیسی ریپرزینٹ کرنا, تو یہ سٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, اگر آپ وہ کر لیں تو آپ پھر جیت